حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، کس طرف ہم دے کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز، یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے، آپ نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے، ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا، مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے، تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے، وہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں، اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کہاں سے نکلتا ہے، وہاں سے، اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے، لوگ کہتے کہ آپ طواف کیوں کرتے، کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں، کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں، سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ طواف کرتے ہیں، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو طواف کرتے ہیں ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے، حضرت عمر، میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، جو ان نے کہا، جو ذکر ہے، وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر، میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر، حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، صحابہ کے دور، کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ، حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے، یہ ہمارا قبلہ ہے، صرف ڈائریکشن ہے. اب ایک لائیو